جو یقین اور توکل صحابہ کرام کا تھا، اس وجہ سے وہ امن میں تھے، سکون میں تھے، اطمینان میں تھے۔ ہمارا جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ وہ بے یقینی ہے، بے توکلی ہے، اس وجہ سے آج وہ تعلق ہونا چاہیے۔ فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ تیری جانب سے جو خیر بلائی ہے میں اس کا فقیر ہوں، محتاج ہوں۔ اللہ سے دعا کرنے لگے۔ یہ دعا اس موسم میں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اس حالات میں کی جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنے علاقے سے بھاگتے ہوئے آئے اور اپنے علاقہ مصر کے اندر فرعون کے دربار میں پہلے موسیٰ علیہ السلام اور بازار میں چل رہے تھے، دیکھا ایک قبطی ہے، ایک اسرائیلی اس پر ظلم کر سمجھانے کے لیے موقع دے والا اور قبطی مر گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا۔ اور دوسرے دن پھر دیکھا وہی اسرائیلی اس کو ایک اور قبطی نے پکڑا ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے سمجھانے کی خاطر اسرائیلی کو کہا کہ تمہیں کیوں چلے آج پھر کسی کے ساتھ یہ لے رہے ہو۔ وہ یہ سمجھا کہ کل اس نے مکہ مارا تھا، قبطی کا جھگڑا ختم کیا تھا، کہیں ایسا تھا مجھے بھی مارا۔ اب اس کی زبان سے نکلا کل بھی تم نے ایک آدمی کو مارا، مجھے قتل کرنے کا تھا۔ بس یہ بات قبطی کو پتہ چلی تو وہ کل جو قتل ہوا تھا جس کے قاتل کو پتہ نہیں چل رہا وہ موسیٰ علیہ السلام نے دربار میں بات پہنچ گئی اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ فرمایا کیا یا موسیٰ ان الملائکۃ یجتمعون بک لتقتلوک، دربار میں تمہارے قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں، اس لیے فاخرج انی لک من الناصحین، آپ یہاں مصر سے نکل جائیے، بھاگ جائیے اور میں آپ کا خیر ہوا ہوں، میرا نام نہ لینا۔ خیر بھائی کے کیا ہوگا بڑے اچھے آدمی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دوڑ لگا دی، فخرج منا خائفا یترقب، موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو کر نکلے، دائیں بائیں دیکھ بھی رہی ہے کہیں کوئی فوجی نہ آ جائے، کوئی پولیس پکڑ کے نہ لے جائے، بھاگتے ہوئے۔ اور یہ بھی دعا کرتی ہے
موسیٰ علیہ السلام کو حیا آیا، موسیٰ علیہ السلام کو حیا آیا دوسری قوموں پر، اور آج ہمیں حیا نہیں آتا، ہم بھی ہوگی ہمارے معاشرے میں عورتیں بازار کی زینت، خاوند ہے وہ گھر میں ہے اور عورتیں بازار میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا وجہ ہے آپ کیوں گھر سے نکلی ہے، کیا ہوا آپ کو؟ کہنے لگی ہم اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے گھر سے نکلی ہے۔ سوال ہے کہ گھر سے جانوروں کے پانی پلانے کے لیے نکلی ہے تو گھر میں کوئی اور فرض کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہے۔ کہنے لگے ابونا شریف کبیر، ہمارا والد بڑا ہی بیمار ہے، ضعیف ہے، چار بھائی سے اٹھ نہیں سکتا ہے، اس لیے مجبوری کی بنا سے گھر سے باہر نکلی ہے، ورنہ اجازت نہیں کیا۔ سورہ احزاب اور 22واں پارہ اللہ کریم نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کے لیے پہلا حکم یہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، آج بدنامیت دور ہے، بے سکونیت دور ہے، یہ اس کی وجوہات ہے کہ قرآن کا حکم ہم نے تو سے پوچھنا نہیں اور اپنی مرضی سے ہم نے معاملات کو چلانا شروع کر دیا۔ پہلا حکم ہے عورتوں کے لیے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں رہیں، گھر میں رہیں۔ ایک صحابیہ گئے گھر میں، دیکھا بیوی دروازے میں کھڑی ہے، روایات تلوار نکالی، قریب جا کے اس کا سر کاٹ دیتے۔ حیا کی علامت نہیں ہوتی، حیا ہے ہمیں، شرم تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس آدمی وہ ہوتا ہے جسے یہ نہ پتہ چلے کہ اس کی گھر والی کہاں جاتا ہے، اس کی عدم موجودگی میں کہاں جاتا ہے، دیوس آدمی۔ صحابی گھر کے قریب آئے، دیکھا بیوی دروازے میں کھڑی ہے، تلوار نکالی، قریب جا کے سر کاٹ دے، سر کاٹ دے۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے مجھ سے پوچھ تو صحیح نا، میں دروازے میں کیوں آئی ہوں؟ ان لوگوں کے مکان کچے ہوتے تھے، ایمان پکے ہوتے تھے۔ آج مکان ہمارے پکے ہیں، گھر ہمارے کچے ہیں، ایمان کچے ہیں۔ کیا وجہ ہے کیوں گھر سے نکلی ہو، دروازے میں کیوں آئی ہو؟ گھر کے سین میں ایک بڑا عذاب بیٹھا ہے، سانپ بیٹھا ہے، اور خوف اور ڈر کی وجہ سے جان کو بچانے کے لیے میں دروازے میں آئی ہوں۔ تلوار نکال کر دیکھا، واقعی ایک عذاب ہے، اسی تلوار سے اسے مارا، پھر اسے موت کو پھر جان سکتی ہے۔ تو قرآن کا پہلا حکم یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں رہیں، گھر میں رہیں، پہلا حکم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور
گھر والی اہمیت. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی احب الصلاۃ معک، میرا دل چاہتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر آپ کے ساتھ نماز ادا کروں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اور جہاں پہ ایک نماز ادا کرو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. وہاں کی بات ہو رہی ہے. ہماری مساجد کے اندر نماز پڑھو 27 تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب. کعبۃ اللہ میں نماز پڑھو تو ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نمازوں کا ثواب. اب وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑا محبوب لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز ادا کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی بیتک خیر من صلاۃ مسجدی. اتنا واضح فرمایا تمہارا گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے سے. جو ثواب مرد کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ہوتا ہے عورت کو گھر میں اتنا ثواب ہوتا ہے. اور پھر فرمایا فی بیتک خیر من صلاۃ فی حجرک. تمہاری نماز گھر سے بھی زیادہ بہتر نماز کمرے میں نماز پڑھنا ہے. اور کمرے سے بھی بہتر نماز پڑھنا ہے تو اندر والی کوٹھی میں نماز پڑھنا ہے. یعنی عورت جتنی چھپتی چلی گئی ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا گیا. اس لیے پہلا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہیں اور باہر نہ نکلیں. سوال کرو کوئی مجبوری ہے، مجبوری کی بنا پر گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے تو کیا کرے؟ مجبوری ہو سکتی ہے. بیمار ہے، کسی کی تیمارداری کے لیے جانا ہے، کسی کی تعزیت کے لیے جانا ہے، کوئی رشتہ دار کو تو کیا تعزیت کے لیے جانا ہے. یہ تو مجبوری ہو سکتی ہے. تو فرمایا اگر مجبوری کی بنا پر گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ ہو تو بھلا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. فرمایا زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت کر کے گھر سے نہ نکلو. آج تو معاشرے کے اندر عورتیں نکلتی گھر سے زیب و زینت کے لیے. کہاں جا رہی تھی؟ بازار جا رہی. بھائی بازار جا رہی ہے تو میک اپ کر کے پورا دن تیار ہو کر کس لیے جا رہی ہو؟ خامد تو تمہارا گھر میں بیٹھا ہے جس کے لیے زیب و زینت کرنی چاہیے. وہاں بازاروں میں کون بیٹھا ہوا ہے جس کے لیے زیب و زینت کرنی جا رہی ہے؟ یا دوسرے کے گھر میں جا رہی ہے زیب و زینت کر کے کس لیے جا رہی ہو؟ قرآن کا دوسرا حکم یہ ہے گھر سے اگر نکلنا پڑ ہی جائے تو زیب و زینت کر کے نہ نکلنا. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا. وَأَتِينَا الزَّکَاةَ، زکات ادا کرنا. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا. یہ عورتوں کے لیے ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأة اذا صلت خمسها، اور یہ کتنا آسان اللہ نے کر دیا کہ عورت وہ ہے کہ عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھے. صلت خمسها
اتنی آسان ہے بات. عورت نے آج ہمارے اپنے لیے دین خود مشکل کر دیا کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے. بھائی عورت کے لیے اتنے احکام ہیں. مغرب نے آج عورت کو مضبوط قرار دے دیا اسلامی مملکت کے. حالانکہ دیکھا جائے اسلام نے جو عورت کو جو مقام دیا ہے وہ مقام کسی شریعت کے اندر اتنا بڑا مقام نہیں دیا کہ عورت اگر ماں ہے تو اس کے اندر مختلف جنت، اگر وہ بیوی ہے 5 نماز عورت ہے اور ہمارے جنت کے 8 نماز مجھے ساتھ. اگر بہن ہے اس کا اپنا مقام، اس کی عظمت، اس کی عزت کا اپنا مقام. مغرب نے عورتوں کو ہر جگہ پہ عورتوں کا تصویریں لگا کر اور میں ہر عورت کے لیے لازمی قرار دی. اس عورت کو بیچا، اس کی شکلیں بنا کر، اس کی تصویریں بنا کر، اس کے اشتہار کروا کر اسے بیچا. حالانکہ پوچھا جائے کہ آج یہ عورت اللہ کے ہاتھ کتنا بڑا مقام ہے. جب عورت ہے تو اور کبھی آپ جھوٹ کے پاس جائیں اس کے پاس جو آرٹیفیشل چیزیں ہوتی ہیں، سونا ہوتا ہے وہ سامنے اور جو قیمتی ہوتا ہے اکثر چھپا کر ہیرے کو وہ چھپا کر رکھتے ہیں اور دو بار نظر ہوتے ہیں. آج عورت کو اللہ نے مقام اتنا بڑا دیا تھا کہ وہ قیمتی چیز بھی کوئی چھپتی چلی گئی، اللہ نے مقام بڑا اور عورت کے ساتھ کہنے کو ضرور ہوگی یہ قید کرنی چاہیے. تو فرمایا اللہ کریم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ اکبر یا حیو یا قیوم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ میں تیرے دربار کا فقیر ہوں. دو عورتیں جو کی گھر سے باہر نکلی ہوئی ہیں، باپ کمزور ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے، مجبوری کی بنا پر نکلی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جو ڈول 8 آدمی مل کے کھینچتے تھے پانی کا وہ ڈول ہوئے تھے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اکیلے کھینچا فَسَقَانَهُمَا اور ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا اور ان عورتوں کی انہوں نے پانی پلایا. صحبت اللہ کی لفظ قریب ایک سایہ دار درخت تھا، اس کے نیچے آ کے بیٹھے اور نزدیک میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مصر سے دوڑے خوف زدہ ہو کر 8 دن اور 8 راتیں دوڑتے چلے گئے، بھاگتے چلے گئے اور مدین میں پہنچے تھکے ہارے. پانی کو پی لیا، اب دعا کر رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ پانی کو تو نے پلا دیا ہے، اللہ اب روٹی کا سوال ہے، اللہ روٹی کا سوال ہے. شروع میں یہ زمین کہ آج مسلمان پریشان ہے کہ میری روٹی کا کیا بنے گا، میرے رزق کا کیا بنے گا. اللہ نے کہا میری نماز تم پہ فرض نہیں ہے تو رزق کا کیوں تم سوال کر رہے ہو؟ جو رب آج تمہیں روزی دینے والا ہے کل بھی تمہیں وہی اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے، وہ بھی اللہ کا تمہیں روزی دے. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مانگے اللہ پانی کو میں نے پی لیا ہے، اب روٹی کا سوال ہے. کتنی عاجزی سے مانگا ہوگا اللہ سے.
آئی اور وہ کہایا کیا ہے کہ زیب و زینت کر کے گھر سے نہ نکلے، خوشبو لگا کے نہ نکلے. یہ عورت کا حیا ہے. کوئی ایسی چیز پہن کر گھر سے نہ نکلے کہ غیر محرم میں کی آواز جائے. اپنی ایسی چپل پہن کر نہ نکلے جس سے غیر محرم متوجہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے، خوشبو لگا کے نکلتی ہے، اس کی خوشبو غیر محرم کے نام میں پڑتی کانا زانیہ، اللہ کے ہاں وہ زانیہ لکھی جاتی ہے، زنا کرنے والی عورت لکھی جاتی ہے. اللہ کے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، قالت ان ابی یدعوکا، اور یہ بھی نے کہا میں تمہیں بلاتی ہوں، اور کہا میرا ابا جان آپ کو بلا رہا ہے. کیوں بلا رہا ہے؟ فرمایا وجہ بھی بتاتی کہ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، ہمیں پانی پلایا ہے، اس کا بدلہ دینا چاہتا ہے، اس کی اجرت دینا چاہتا ہے. اللہ جب وہاں پہ پہنچے، چلتے ہوئے جا رہی ہے، انسان اسلام نہیں آیا تھا. کہا اگر میں رحمت تو آپ ہے اور رحمت تو آپ ہے، راستہ دکھانے والی ہے، لیکن اگر آپ آگے چلو گی میری نگاہ میں پڑے گی، غیر محرم میں نگاہ نہیں، اس لیے مجھے راستہ بتاتے چلی جا، میں چلتا چلا جاؤں گا. فلما جاءه وقص عليه القصص، شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، سارا واقعہ میں نے اس طرح میں بات کرایا وہ اپنے نبی سے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ظالم قوم کے علاقے سے نکل آئے ہیں. اب بچیوں نے کہا ابا جان اس کو اجرت کے طور پہ گھر میں رکھ لیجیے، ہم گھر میں رہیں گی، یہ ہماری بکریوں کو پانی پلا کے آئے گا. یہ کیا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا انی اريد ان انکحک احدی ابنتین ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج. فرمایا 8 سال میری بکریوں کو پانی پلانے کی اجرت کے طور پر میں ایک بچی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں. نکاح ہو گیا. مانگا تھا اللہ سے روٹی، اللہ نے روٹی بھی دی، پکانے والی بھی دی. یہ یقین ہونا چاہیے نا، اللہ سے جب تم مانگتے ہو پوری طلب کے ساتھ مانگو، اللہ سے روٹی مانگو، اللہ سے کھانا مانگو گے طلب کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، روٹی مانگی، اللہ نے پکانے والی بھی دی. یہ طلب ہونا چاہیے. اسی وجہ سے اللہ سے ہمارا یہ تعلق ٹوٹ گیا ہے، ورنہ اللہ کو ابھی علیہ کے ذات سے دور ہے، اپنے بندوں کی پکاروں کو سننے والا ہے. اس لیے آج بے سکونی کا شکار ہے، بے اطمینانی کا شکار ہے، بے توکلی کا شکار ہے. اللہ کو اس انداز میں ہمیں مانگا ہی نہیں ہے جس انداز سے مانگنے کا حق ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے